اب تک کم از کم 12 جو فلسطینی صحافی ہیں وہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں اور 2 لاپتہ ہیں اور درجنوں جو ہیں وہ ابھی زخمی ہیں، اور جو جاں بحق صحافی ہیں اس میں 10 فلسطینی ہیں، 1 لبنانی اور 1 اسرائیلی صحافی بھی مارا گیا ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے اس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امریکی ٹی وی چینل MSNBC کے 3 مسلمان اینکرز کو معطل کر دیا گیا۔ یہ عرب نیوز کی خبر ہے، اور ان 3 میں جو ہے مہدی حسن صاحب ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، ایمن محی الدین ہیں اور علی ویلشی، ان کو ان کے پروگرام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اس صورتحال پہ جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ہے، اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ صحافی جو ہیں غزہ میں وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں کی کے جنازہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کی تدفین بھی خود ہی کر رہے ہیں، سارا کام ان کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں اگر پاکستان میں صرف سینٹ کا اجلاس بلانا مشکل ہو رہا ہے تو سوچیے اور کام کتنے مشکل ہوں گے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ شعیب شاہین صاحب؟ آپ کی پارٹی تحریک انصاف کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور بلانا جانا چاہیے، کیوں نہیں بلا رہے؟ چیئرمین سینٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو اجلاس بلائے، اور اگر وہ نہیں بلاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جوائنٹ ریزولوشن آنی چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کو ہٹایا جائے۔ یہ جو طرز عمل ہے ان کا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس وقت ایک ہی ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں ہمارے پاس یہ موجود ہے سینٹ، باقی تو سارے نگران ہیں، اور نگرانوں کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور لیکن اس کے بعد ان کا نہ بلایا جانا یہ بدنیتی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر اتنی بڑی کاز جو کہ انسانیت کی کاز ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ مسلمانوں کی کاز ہے، نمبر 3 یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے پالیسی دے دی تھی، اور آج تک ہماری وہی اسٹیٹ پالیسی چل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی، جو آپ کا انٹرویو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا، لیکن بہرحال آج تک ریاست کی پالیسی وہی ہے۔ اگر تو چیئرمین سینٹ نے ریاست کی اس پالیسی کے مطابق چلنا ہے تو فوری طور پر ان کو اجلاس بلانا چاہیے، اس پہ کھل کے گفتگو ہونی چاہیے، اور ایک سٹرونگ میسج جانا چاہیے ان کنسرن تمام لوگوں کو کہ جو ظلم و بربریت کر رہے ہیں، اور ہمارے سے جو ہیلپ ہو سکتی ہے، خواہ وہ فائنینشیل ہے، خواہ وہ اخلاقی ہے، خواہ وہ ادروائز ہے، کوئی بھی ہے، ریاست پاکستان کو پوری طرح مدد کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں۔ اچھا تاج حیدر صاحب، اب اطاعت تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل تیار ہے، سینٹ کا اجلاس ہونا چاہیے۔ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف بھی تیار ہے، اور بھی پارٹیاں جو ہیں وہ یہی کہیں گی۔ تو آپ اور سلیم مانڈوی والا صاحب کوشش کر رہے ہیں فلسطین کے مسئلے پہ اجلاس بلانے کی، تو اب آپ کو ان معزز ساتھیوں کی گفتگو سننے کے بعد کوئی امید بندی ہے؟ میں ایک چیز عرض کروں کہ میں نے کراچی سے فون کیا سینیٹر مشتاق صاحب کو اور کہا کہ کل سلیم مانڈوی والا آپ کے پاس آئیں گے دستخط کرانے۔ صبح سینیٹر مشتاق صاحب سلیم مانڈوی والا کے دفتر پہنچے اور کہا کہ لائیے کاغذ کہاں ہیں، اور دستخط کیے۔ اچھا، تو اب یہ جو تکلفات ہیں کہ جی ہم، اور میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینیٹرز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جواب ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ ہم پارٹی سے پوچھ لیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اس میں آخر مطلب ریٹورک از فائن بٹ ویئر از دا ایکشن؟ صرف جائیں سلیم کے دفتر میں یا سلیم سے کہیں کہ آدمی بھیجیے، دستخط ہم کرتے ہیں اور دستخط کر کے ہم جمع کرا دیں گے۔ صرف اس وقت 3 دستخطوں کی کمی ہے۔ اچھا، وی اونلی نیڈ 3 سینیٹرز ٹو سائن۔ اچھا، اور مسلم لیگ نون کا کوئی سینیٹر ہے آپ کے ساتھ ابھی تک؟ ہلو جی، میں نے کہا مسلم لیگ نون کا کوئی سینیٹر ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، پچھلی دفعہ ایک سینیٹر نے سائن بھی کیے تھے، لیکن پھر انہوں نے بتایا یہی گیا کہ دستخط واپس لیے۔ سینٹ چیئرمین کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ دستخط واپس لیے، یہ پچھلی اس کی اچھا، تو اس دفعہ پھر رابطہ کیا گیا ہے سب سے، جواب ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ہم اپنی قیادت سے پوچھیں۔ آپ کی جو ریکوزیشن ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کا دستخط ہے ابھی تک؟ جی ہمارے 22 تو ہمارے ہیں، اور سینیٹر مشتاق صاحب نے فوراً پہنچ کے وہاں دستخط کیے۔ 23 ہمیں 26
दस्तखतों की ज़रूरत है। तो बाकी 3 दस्तखत हमारे कम हैं। 3 दस्तखत आपके जो है वो कोई भी मर्दान खुदा अगर ने पीटीआई पूरे नहीं कर सकती। 3 बंदे प्रोग्राम से फारिग होकर मैं अभी बात करूंगा और ताज हैदर साहब 3 दस्तखत कम है, इन्फॉर्म करूंगा आज ही 1 घंटे के अंदर। तो आप इस पे कुछ जी बिल्कुल, बात मैंने न जिस तरह किया कि मैं लोगों को कहिए जाएं और दस्तखत करें, बल्कि मैं आपको भी वापस इसकी अभी इतला दूंगा ताकि ताज हैदर साहब को फिल फॉर बताया जा सके। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो फ़लस्तीन का मसला है वो तो सबका मसला है। बिल्कुल एब्सोल्युटली।